بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے رندہ پھیر دیا اور حکومتی ایم این ایز پی ٹی آئی سے جا ملے۔ علی امین گنڈا پور کا بڑا کھڑاک۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں پشتون تحفظ موومنٹ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس میں جو کرتا دھرتا ہیں وہ محسن داوڑ اور منظور پشتین ہیں۔ اچھا، محسن داوڑ کا آپ کو پتہ ہے یہ وہی ہیں جن صاحب نے جب تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا تھا، تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو 272 ووٹ چاہیے تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے، تو ٹوٹل انہوں نے 274 ووٹ حاصل کیے تھے، جن میں 2 ووٹ اسی محسن داوڑ اور منظور پشتین کا تھا۔ محسن داوڑ نے بڑے فاتحانہ انداز میں اشارہ بھی کیا تھا کہ دیکھیں ہم نے وزیر اعظم تبدیل کر دیا۔ اس وقت بھی شہباز شریف کو انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ اس کے بعد دیکھ لیں آج شہباز شریف حکومت نہیں، ان کی سیاسی پارٹی کو بین کر دیا ہے اور کسی قسم کی ان کو اب سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں کے پی کے اندر، کیونکہ کے پی کے کی یہ جماعت تھی۔ ان کے خلاف آج بڑا کریک ڈاؤن اب شروع ہو چکا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اب باقاعدہ وہ جو پارٹی ہے پختون تحفظ موومنٹ، ان کے خلاف بھی بالکل ویسے ہی کیا جا رہا ہے جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اب انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے دعوت دی تھی اور تحریک انصاف نے بھی اس میں شمولیت کی حامی بھری تھی۔ اب ان پہ جب پکڑ دکڑ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے پولیس پکڑتی ہے، آئی جی کس کے انڈر ہے؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے، ڈی سی کس کے اندر ہے؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے۔ تو جب یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے تو وہ منظور پشتین اور محسن داوڑ اور ان کی پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ حکومت تو کے پی کے کی ہے، اسی طرح عام بھی عوام جو کے پی کے کی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ساتھ بھی پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب تحریک انصاف اس سے بالکل علیحدہ ہونے شروع ہو چکی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح علیحدہ اپنے آپ کو کر رہی ہے کہ جو کے پی کے آئی جی ہیں ان کے بارے آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے حکومت کتنی دفعہ لکھ چکی ہے میاں شہباز شریف صاحب کو ان کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری بات ان کی مانی جا رہی ہے۔ اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے کابینہ میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک پاور دی تھی جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی تھی 2017 میں کہ سیاست میں ہم نے اس پولیس کو نہیں دھکیلنا، جو سیاسی حکم کیے جاتے ہیں پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے وہ پاور 2017 میں کے پی کے کی حکومت نے ٹرانسفر کی تھی آئی جی کے پی کے کو، جس کی وجہ سے بعد میں 2022 میں اگر دیکھیں 2022 میں تو وہی تمام طرح کی جو طاقت تھی جو ان کو آئی جی صاحب کو دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر تحریک انصاف کے خلاف ہی انہوں نے سارا کچھ کیا آئی جی کے پی کے نے۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے اور کابینہ نے کہ ہم وہ ترمیم کریں گے دوبارہ
جو اختیارات دیے تھے ہم نے آئی جی کو وہ ہم واپس لیں گے، وزیر اعلیٰ کے پاس وہ جائیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا کے پی کے کی حکومت نے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، یہاں تک کہ عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ جو کچھ کروا رہا ہے یہ محسن نقوی کروا رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ظلم کروا رہا ہے یہ محسن نقوی کروا رہا ہے۔ دوسری جانب منظور پشتین نے باقاعدہ خط بھی لکھا ہے چیئرمین بیرسٹر علی گور صاحب کے نام، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ظلم کے پی کے میں ہو رہا ہے ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم کے پی کے میں بلکہ پورے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے جرگہ بلایا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں آپ کے پاس خود حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتا، لیکن وقت کا تقاضا نہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ سکوں، حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو ہر سیاسی پارٹی کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، جو آئین پاکستان جس کی اجازت دیتا ہے جلسے جلوس ریلیاں نکالنے کی، لیکن اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف ہم ہی حکومت میں رہیں اور ہم ہی یہ سارا کچھ کریں، اور کوئی پارٹی جو ہمارے مد مقابل ہے وہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ بہرحال کے پی کے کی حکومت اور علی امین گنڈاپور نے بڑا کھڑا کر دیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، جو اختیارات انہوں نے دیے تھے وزیر اعلیٰ کے، اپنے اختیارات آئی جی کو سونپ دیے تھے، اب وہ اختیارات واپس لینے جا رہے ہیں۔ اس سے اچھا جو ہے وہ میسج جائے گا کے پی کے کی عوام کو، اور خاص طور پر یہ جو سیاسی پارٹی ہے پختون تحفظ موومنٹ اس کو بھی۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کے پی کے کی حکومت نے۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف آج جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑا رندہ پھیر دیا ہے اس حکومت اور جو اس کی سہولت کار ہے ایف آئی اے کی ٹیم۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ کے کیسز چل رہے ہیں، جس میں سزائیں بھی ہوئی تھیں۔ اگر دیکھیں جو حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کی ہے ان کو دیکھیں تو یہ وہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی مہر لگا دیا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ 50 کروڑ تک گھپلا کرے تو اسے کوئی نیب پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو ان کو کب کی ضمانتیں مل جانی چاہیے تھیں، لیکن نظام نہیں چاہتا کہ ان کو ضمانت دی جائے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی، بشرا بیگم کے وکیل سلیمان صفدر صاحب پیش ہوئے اور ایف آئی اے کے وکیل صاحب بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے اگر دیکھیں پہلے تو ایف آئی اے جو ہے وہ جیسے ہی احتساب عدالت میں کیس لگا، پھر اڈیالہ جیل شفٹ ہوا، وہاں بڑی ان کی سپیٹیں تھیں، چوتھا گیئر انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ جلدی جلدی ہم فیصلے کو کمپلیٹ کریں، ان کو سزائیں سنوائیں، سزائیں دلوا دیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیں، ہم پراسیکیوٹر کو تبدیل کریں گے، نیا پراسیکیوٹر جو ہے وہ ہائر کرنا ہے ہم نے، تو آپ ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دیں۔ جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم بھائی اس طرح کا وقت تو آپ کو بالکل نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ساتھ ہی جو سلیمان صفدر ہیں بشرا بیگم کے وکیل، ان کو کہا کہ آپ اپنے جو ہیں دلائل جاری رکھیں، آج آپ اپنے دلائل دیں، ہم ان کو وقت نہیں دیں گے۔ جس پر سلیمان صفدر صاحب نے مکمل اپنے دلائل دیے۔ اس کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کل تک کے لیے، یعنی جو آج کا دن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹائم دے دیا کہ آپ نے اپنے وکیل کو کہنا ہے کہ آ کے دلائل دے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ناظرین کرام سلیمان صفدر صاحب نے باہر نکلتے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوشخبری پاکستانی قوم کے سنا دی کہ یہ آخری کیس تھا بشرا بیگم پر کا، تو ہمیں یہ امید ہے کہ آج جو سماعت ہوگی اس میں فیصلہ جج صاحب سنا دیں گے اور بشرا بیگم کی ضمانت ہو جائے گی، ان پہ اور کوئی بھی بظاہر کیس نہیں آج کے دن تک۔ تو یہ بڑی خوشخبری انہوں نے سنا دی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھرپور رندہ پھیرا ہے۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں جو چس والی خبر، تو چس والی خبر کے بغیر بھی چس آتا نہیں ہے، تو سن لیں چس والی خبر۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین برسٹر علی گور نے بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ چلے تھے ترامیم کرنے اور ہمارے ایم این ایز کو خریدنے کے لیے. ان کے 4 ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم اگر یہ کرنے چلی حکومت تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس پر میں نے کہا کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے نا اگر آپ نے حکومت کے خلاف ووٹ دیا یا ان کی مرضی کے مطابق ووٹ نہ دیا. تو چس والی خبر سن لیں. آگے سے برسٹر گور یہ کہتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے جواب دیا بھائی ڈی سیٹ ہوتے ہیں, سیٹ جاتی ہے چلی جائے, عزت تو بچ جائے گی نا. ہم شرمندگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے, ہم اپنے ضمیر کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا, ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی آئینی ترامیم کے لیے ان کو ووٹ دیں. تو یوں ناظرین کرام حکومت کے 4 ایم این ایز باقاعدہ تحریک انصاف کے ساتھ جا ملے ہیں. یہ بڑا انکشاف کیا ہے برسٹر علی گور صاحب نے. تو یہ ہے اصل چس والی خبر. تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے, دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.